تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا۔ اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا۔ ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھن گے 50 کون پڑھے گا، لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ پہ نہیں کھڑوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تا گل ہی نہیں کی تھی، 50 لے کے جاندہ پہ آئے تھے، پڑھنیاں 5 کہیں نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہا ہاں کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں کا توبہ کیا پڑھنی ہے انہیں، اللہ دھنا منو پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے، تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتے ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45، 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک واری ہور جاؤ جو۔ فرمایا 5 گھٹ دیاں بھئیاں، اے 5 بھی اڑ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویف لوے سے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار ہو چھڑ دے، مسافر ہو چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جب میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کو، سورج کو ڈھل، سورج پہ نظر ہے، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواز سے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات میں کوئی فرق نہیں تھا،
ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، نہیں نماز نہیں چھوٹے، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتا، نماز نہیں معاف ہو سکتا۔ بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز رائز، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3 کام۔ ایک، سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں۔ دوسرا، دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المومن علی الخصال کلہا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، الا الکذب والخیانہ، یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کیڑا وڈا اسلام، 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں، 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، جو کہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیش جھوٹ میں ڈوب چکا اور دھوکے میں ڈوب چکا۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جانبین کی بات کر دی، کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ ضرور، فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے، جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو
برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے۔ اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس پہ عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں گے، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا پی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی، تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، وہ فکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے۔ ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا
کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود ہی انہیں یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا بتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آئے. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا. اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے. پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے. درمیان نہ چل، درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے. نہیں، ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز. تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں. انہوں نے کہا جی الحج، حج. تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس. تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں.
تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق غر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر ہے۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا، تو ان پہ چھا چکا۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یا آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب۔
صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمرو بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں۔ کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی نعمان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک کام کرو، فَاسْتَغْفِرُونِ، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور ہے جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کرتا، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے جئتک کا مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی رب، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ، ان میں سے 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے، ایک ستون یہاں ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان، آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ 2 شعر تو لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے، وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا،
من السلام علیکم ما جر القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، سبحان اللہ کیا بات کر رہے، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ تو 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں روکا۔ کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی کہ ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے، اور یا بازار میں قلم چلیں گے، یا دفتروں میں قلم چلیں گے، تو میرے نبی کا سلام میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم۔ آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو عاطبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نیند آ گئی، قبر پر بیٹھے ہوئے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا کہ عاطبی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم میں بھولنے کا مادہ ہے، تم ضعیف کمزور ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ انا اغفر الذنوب جميعا ما من یوم، مسند احمد کی روایت، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں میں۔ کراچی کا سمندر نہیں، 7 سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دو میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں، اور سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں، نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں۔ فرشتے غصے میں ہیں، زمین غصے میں ہے، سمندر غصے میں، ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہیں، اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی ہیں، اور ہماری نافرمانیاں فضا میں بھی ہیں۔ جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے، اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے، وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے اور جوئے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں، اور دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے، سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تڑپتی ہے اور تل ملاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کروں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں۔ دھرتی جل رہی ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہے، اس پہ شراب پی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں، ان کو نگلنا چاہتی ہوں۔ سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ ہم ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں، اور جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مار دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے، منی وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو فرشتے یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ، اس کو پکڑتا کیوں نہیں تھی، پکڑ ان کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا، میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، سبحان، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، میں تو انتظار میں ہوں۔
اور سبحان اللہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے جائیں تو وہ ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟ بولو۔ میرے 2 بزرگ تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے، وہ آپس میں دونوں بھائی تھے، وہ دونوں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی، اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا، بھئی تو وچ وڑیا کیوں ہے؟ دونوں میرے چاچے تھے، تو میں اس کو منانے گیا، وہ 2 لڑ رہے ہیں، میں صلح کروا رہا ہوں، اس کو غصہ چڑھا کہ اے وچو پدی کدو بول پئی وڑے آئیں۔ میں گیا ان کو منانے کے لیے، میرا نوکر گیا پتہ کرنے بھی گھر میں ہیں کہ نہیں۔ جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا، ڈیرے میں چلے گئے۔ تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے، تو میں ان کے ڈیرے میں چلا گیا، وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، میں نے کہا چاچا جی معاف کر دو۔ 2.25 گھنٹے مجھے منتیں کروائیں، پھر معاف کیا۔ 2.25 گھنٹے خون کا رشتہ، چاچا بھتیجا، اور ساتھ یہ کہے میں نے پتا تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ آخر گاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے، رشتہ دار کٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا، سب نے منتیں کی میاں صاحب معاف کر دو، جلدی کرو۔ 2.25 گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جا معاف کیتا۔ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے، اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہیں وہ دن یاد کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا، زیرو۔ ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا، میں نہیں تھا، میں لا تھا، میں لا تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر ثم سواک رجلا، اور یہ شکل دی، یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں۔ تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سے کوڑے برسانے چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کیا کمال کی بات ہے، چھوٹا جا انسان ناراض ہو جاوے تو آدھا میں نے شکل نہ دکھا۔ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا، تو ایک آدمی اس سے ناراض ہو گیا، ہمارے تلمبے کا با اثر آدمی تھا، اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے، تو ان کے ووٹ، یہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ آدمی کی قدر تھی، یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا، اس نے کنڈی لگا دی، وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا، صبح کی اذان تک اس کے دروازے پر بیٹھا تھا، صبح کی اذان تک۔ پھر وہ اس کا ایسا مرید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو ہے شہنشاہ اعظم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو، وہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے نا، وہ کتنے جا رہے ہیں؟ یار آج توبہ کر لے بھی، آخری جمعہ ہے، توبہ کر لے بھی، مسجد جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں شرم نہیں آ رہے، 900 جو کھا کے بلی حج کو چلی، تو وہ کہتا ہے پھر حج تے ہی جاؤنا ہے، اور کتنے جاؤنا ہے پھر؟ تو جس کو لوگ تانا دے رہے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آجا، میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، تلقیتہ من بعید، میں اس کا استقبال کرتا ہوں، ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا، آخری جمعہ دے کر بھی نہیں آتا، تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آجا میرا بندہ، دوستی لگا لے مجھ سے، تیری میری دوستی کا تجھے فائدہ ہوگا، میں تو ہر نفع نقصان سے پاک ذات ہوں۔
इन अताली लैलन क़बिलतुहु इन अतानी नहारन क़बिलतुहु मन आज़म मिन्नी जूदम व करमा। मुझसे बड़ा सखी कौन हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था किफ़ल। रोज़ाना रात को नई लड़की अपने अय्याशी के लिए लाता था और शराब में और ज़िना में उसकी रातें गुजरती थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया 60 दीनार देकर। 60 दीनार 18 लाख रुपया बनता है तकरीबन। 60 दीनार 18 लाख और 20 लाख रुपया बनता है एक रात के लिए। उसके पास कितनी दौलत थी, एक रात के लिए एक लड़की को 20 लाख दे के ला रहा है। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसने देखा वो लड़की रो रही थी। तो वो कहने लगा, मैं तुझे ज़बरदस्ती तो नहीं लाया हूँ, मामला करके लाया हूँ। वो रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी, किफ़ल मैं बाज़ारी औरत नहीं हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ, मुझे भूख ने यहाँ पहुँचाया है। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियाँ इस तरह इज़्ज़त बेचने पे मजबूर हो जाती। मालदार लोग जब बख़ील बन जाते हैं और जब वो गरीबों को अपनी दौलत में शरीक नहीं करते तो गरीबों की बेटियाँ तवाइफ बन जाती। तवाइफ बनाने वाले मियाँ साहब के मियाँ साहब रहते हैं, शेख साहब, मियाँ साहब, सेठ साहब, चौधरी साहब, सरदार साहब, वो वैसे ही रहते हैं और गरीब की बेटी के माथे पे मोहर लग जाती है तवाइफ की। मैंने तो कई साल तवाइफों में काम किया और उनके महलों में गया तो मुझे उनकी कहानियाँ सुन के पता चला कि कितनी मज़लूम हैं ये लड़कियाँ। कौन अपनी इज़्ज़त को रोज़ाना बेचता, कौन इस तरह अपनी इज़्ज़त के सौदे रोज़ाना करता, कोई लड़की नहीं करती। वो सितम की मारी होती हैं। और फिर जब मैं उनसे तौबा करवाता तो अब माशरे में कोई उनको कबूल ही नहीं करने वाला कि मैं इनसे शादी कर। वो फिर सितम की मारी हुई। माशरे का जबर है और जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। तो वो कहने लगी, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया। तो किफ़ल उसके आंसू देखकर उसका दिल नरम पड़ गया और कहने लगा, मेरी बहन, जिस इज़्ज़त के साथ तो आई थी उसी इज़्ज़त के साथ वापस चली जा। जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो भी तो अपने पास रख। मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तौबा करता हूँ। किफ़ल को नहीं पता कि आज की रात क्या होने वाला है। उसकी पिछली सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है। आज की रात उसने तौबा की और सहरी के वक्त उसकी मौत आ गई। सारी ज़िंदगी नाफरमानी में, ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों में तौबा की और मौत आ गई। अब अगर इस शख्स को कल देखते ना लोग मरा हुआ तो कोई इसका जनाजा और गुस्ल तो क्या करता, कोई इस पर थूकता भी नहीं। मेरे अल्लाह ने गैब से पर्दा हटा दिया। सुबह लोगों ने देखा किफ़ल के दरवाज़े पे लिखा हुआ था, नूरानी सतर के साथ किफ़ल के दरवाज़े पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, अल्लाह ने किफ़ल को माफ़ कर दिया। इसकी सारी ज़िंदगी ऐसे गुनाहों में गुजरी और उसके चंद घंटे पहले उसने तौबा की और उस पर अल्लाह का अमर आया, मौत। और अल्लाह इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने उसके दरवाज़े, अल्लाह कोई लिखवाता है किसी के दरवाज़े, कैसी उसने तौबा की। इसलिए किसी को हकीर न जानो, किसी की गलत ज़िंदगी देख कर उससे नफ़रत न करो। पता नहीं वो कब तौबा कर ले और मैं उससे नफ़रत करके जुर्मदार बन जाऊं और पकड़ा जाऊं। अल्लाह बहुत करीम ज़ात है, पता नहीं कौन सी बात उसे पसंद है, कर जाओ माफ़। दो आदमियों से अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, चलो जहन्नुम में। एक दौड़ लगा देगा और एक पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा। तो अल्लाह दोनों को बुलाएगा, कहेगा तूने दौड़ क्यों लगाई, तू देखता नहीं आगे आ गए हैं। वो कहेगा, या अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की और उसकी वजह से आग में गया, तो मैंने सोचा आज ही तेरी मान लूँ, शायद तेरा रहम मुतवज्जह हो जाए। दूसरे से पूछेगा, तू क्यों पीछे देख रहा था, कहा या अल्लाह तेरे बारे में सुना था, तू बड़ा मेहरबान है, मैं सोच रहा था कि कह तो दिया जाओ दोज़ख में, लेकिन अभी वापस बुला लेगा, अभी वापस बुला लेगा, तो मैं मुड़ मुड़ के देखता था। तो अल्लाह ने कहा, तुम दोनों के जवाब मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह बहुत करीम ज़ात, बहुत करीम ज़ात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गुनाहों पे दलेर हो जाएं, मैं ये कह रहा हूँ हम नाउमीदी से निकलें, मायूसी से निकलें और तौबा करें। माँ असर्रा मन इस्तग़फ़र वैन आद फिल यौम सबईन मर्रतन, दिन में 100 दफ़ा तौबा तोड़ के तौबा करे, अल्लाह खुशी से कबूल कर आ जाओ। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि अल्लाह असर से पाक है, अल्लाह पे मेरे गुनाहों का कोई असर नहीं, मेरी फरमाबरदारी का कोई असर नहीं। हम क्यों नहीं माफ़ करते कि हमारे ऊपर असर होता। मेरा चाचा मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर असर था। उस असर को दूर करने में उसे 1.25 घंटे लगे।
اور اللہ پاک تو کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم معافی مانگو، آدھی زبان سے میں کہوں گا جاؤ معاف کی۔ ابھی جو واقعہ سنایا مولوی صاحب نے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کر دیا، وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو بھائیو، یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے، یا تو یہ آخری جمعہ ہے یا شاید ایک جمعہ ہو رہا ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کریں تو اللہ لوجد اللہ توابا رحیما۔ اور کتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا لے، پوری آدم کی نسل گناہ کرے تو آسمان کو نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ بات کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے اسے کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اربوں سال کی عمر چاہیے، اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب چاہیے، زندگی چاہیے، اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ تو بھائیو، جس رب نے دیکھو یہ آنکھ میں جھپک رہا ہوں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ 79-70 کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی، جیسے آج کل بل گیٹ ہے، 79 یونان کا تھا اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا، اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا، وہ ایسے اس کی آنکھ کا پردہ اٹھتا نہیں تھا ایسے کر کے، تو اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا، تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی تو اس سے اریٹیشن ہوتی تھی، تو بار بار اس میں وہ پانی کے قطرے ڈالے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگے ہاں، کوئی میری ساری دولت لے لے اور یہ آنکھوں کے پپوٹے کی حرکت مجھے واپس کر دے، میری ساری دولت لے۔ یہ جو آپ ناخن کا کور دیکھ رہے ہیں، کبھی خیال کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت، اللہ اسے کھینچ لے تو ہماری انگلیاں بیکار ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں کر سکتے، اور ہم روزانہ ان کو، پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اگر تیزی سے بڑھیں تو ہم تو چھریاں لے کے انہیں کوئی کاٹتے رہیں۔ کیا خوبصورت نظام ہے میرے اللہ کا۔ یہاں 2 سوراخ ہیں، ایک سانس کا ہے، ایک غذا کا ہے۔ جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو غذا سانس کی نالی کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے ایسے، اور لقمہ غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں، غذا کی نالی کو کھولیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بھائیو، توبہ کریں، اور جب خطا ہو فوراً توبہ کریں، اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے اچھی صحبت میں جانا ضروری ہے، اچھی سنگت میں جانا ضروری ہے۔ تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے۔ اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو، ہر مہینے صرف 3 دن جماعت میں جانا شروع کرو، صرف 3 دن۔ میں 4 مہینے کی بات بھی نہیں، تبلیغ میں 4 مہینے مانگتے ہیں، چلہ مانگتے ہیں، میں صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، وہ بھی زبردستی گیا تھا، مجھے کو پکڑ کے لے گیا تھا۔ اگر وہ 3 دن یعنی میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا، میرا دوست تھا، وہ کھینچ کے لے، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی تبلیغ سے مجھے مناسبت نہیں۔ 3 دن بعض اوقات اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو یہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، اس اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں، معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا، بڑا بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، کہ خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھے گا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ دیکھنے میں کم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، زیادہ ہو گیا ہے۔ یربی اللہ الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور ما ظلم عبد مظلمۃ فعفى عنها الا زادہ اللہ عزا، اور جس کسی پر زیادتی ہوئی اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا کے دکھائے گا۔ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دل ہی دل میں آپ اور ہم توبہ کریں، اور جس کسی کے ساتھ رنجش ہے اس رنجش کو بھلا دیں، مٹا دیں۔ مر جانے والے کی کیا رنجش ہوتی ہے، کیا جھگڑے ہوتے ہیں، تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے
تو آپ کے سب معاف ہو. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے. تو انشاءاللہ جب کبھی کوئی خطا ہو فوراً معافی مانگو, اللہ معاف کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم اشفنا واشف مرضانا, اللہم اشفنا واشف مرضانا, اللہم اشفنا من کل داء وعافنا من کل بلاء وجنبنا من سیئ الاسقام وارزقنا بغیر حساب من حیث لا نحتسب. آمین. گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو ہم بھولے نہیں. متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن کا وسیع تقسیم راشن پروگرام سیلاب سے متاثر ہونے والے 7 بڑے علاقوں میں انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تعاون کر کے سیلاب متاثرین کی زندگی آسان بنائیں. اس رمضان المبارک انہیں سحر و افطار کروائیں. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں.